اکثر ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں، لیکن اصلی امتحان ہمارے اپنے ذہن کا ہوتا ہے۔ آج دیکھیں گے کیسے واصف علی واصف کے نظریے سے انسانی ذہن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ انسانی ذہن واقعی ایک نہایت پیاری اور قابل قدر چیز ہے، مگر یہ اکثر نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کے بصیرت آمیز نقطہ نظر کے مطابق ذہن وہ مقام ہے جہاں خیالات جنم لیتے ہیں، جبکہ نفس وہ قوت ہے جو انسان کو اس کی خواہشات اور ہوس کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ دونوں مل کر ہی انسان کی پوری شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ ایک طرف تخلیقی اور فکری بلندی، دوسری طرف جذباتی اور نفسانی کشش۔ ذہن اور نفس میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نفس کو کنٹرول نہ کریں تو ذہن غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ آدمی کا علم کا اندازہ تو ایک دن میں ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خرابیت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ مطلب ہم اپنے علم پر فخر کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی برائیوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ نفس ہی ہے جو ہمیں غلطیاں کرواتا ہے، اور پھر ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں غلطیوں اور ریاکشنز کی آبزرویشن کی۔ زندگی میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی بات ہمیں غصہ دلاتی ہے تو ہم فوراً ریاکٹ کرتے ہیں، لیکن واصف علی واصف کا نظریہ یہ ہے کہ اصلی پہچان تب ہوتی ہے جب ہم اپنے ریاکشنز کو آبزرو کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے اور آپ غصہ ہو جائیں تو رک کر سوچئے، یہ غصہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ میرا ایگو ہے یا نفس کی خواہش کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے؟ ہم اکثر دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں، لیکن اپنی ریاکشنز میں چھپی ہوئی کمزوریاں نہیں دیکھتے۔ آبزرویشن کا مطلب ہے کہ اپنے ذہن کو ایک مرر کی طرح استعمال کرو۔ جب کوئی واقعہ ہو تو فوراً جج نہ کرو، بلکہ اپنے اندر کی حالت کو دیکھو۔ یہ آبزرویشن ہی سیلف اویئرنیس کی بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں سیلف اویئرنیس ایکسرسائزز کی طرف۔ یہ ایکسرسائزز بہت سمپل ہیں، لیکن ریگولر کرنے سے ذہن کی پہچان ہو جاتی ہے۔ پہلی ایکسرسائز، روزانہ 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ کر اپنے خیالات کو آبزرو کرو۔ جیسے آواز سن رہے ہو، ویسے ہی خیالات کو آتے جاتے دیکھو، بنا جج کیے۔ یہ میڈیٹیشن کی طرح ہے، جو واصف صاحب کے صوفیانہ انداز سے ملتا ہے۔ دوسری ایکسرسائز، جب کوئی ایموشنل ریاکشن ہو جیسے غصہ یا دکھ، تو رک کر پوچھو خود سے، یہ فیلنگ کیوں آ رہی ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ کیا یہ پرانی یاد سے ہے یا نفس کی خواہش سے؟ روزانہ ایک جرنل میں لکھو کہ آج کس واقعے میں میرا ریاکشن کیا تھا، اور اگر دوبارہ ہو تو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ یہ ایکسرسائزز کرنے سے آپ اپنے ذہن کو بہتر سمجھیں گے اور نفس پر قابو پائیں گے۔ اب واصف علی واصف کا ایک مشہور کوٹ یا ریفلیکشن سنیے جو بہت گہرا ہے۔ آدمی کا علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ اس کوٹ سے سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنے علم پر تو ناز کرتے ہیں، لیکن نفس کی گندگی کو صاف کرنے میں عمر گزر جاتی ہے۔ واصف صاحب کی ایک اور بات، وہ کہتے ہیں کہ سکون اللہ کی یاد سے اور انسان کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب جب ہم اپنے ذہن کو صاف کریں اور نفس کو کنٹرول کریں تو اصلی سکون ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری یا مثال، واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے پتھر کو تراش کر شیشہ بنایا جاتا ہے، ویسے ہی انسان اپنے ذہن کو پالش کرے تو وہ مرر بن جاتا ہے جس میں حقیقت نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنے ریاکشنز آبزرو نہ کریں تو ذہن پتھر ہی رہتا ہے۔ دوستوں، اپنے ذہن کو سمجھنا زندگی کا پہلا سٹیپ ہے۔ بنا سیلف اویئرنیس کے ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اصلی تبدیلی اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ واصف علی واصف کا پیغام یہ ہے کہ نفس پر قابو پاؤ، ذہن کو آبزرو کرو اور اللہ کی یاد میں سکون تلاش کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اپنے ذہن کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذہن کی پہچان عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔